بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ، میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب۔ شاہ صاحب، اتوار کی رات 12 بجے تک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے خان صاحب نے، اگر میرے مطالبات نہ مانیں گے تو پھر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی۔ اگر ان کے مطالبات نہ مانیں گے تو شہر اقتدار کا منظرنامہ کیا ہے؟ سول نافرمانی کی تحریک چلے گی؟ معاملہ کس رخ جائے گا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ دو اس وقت ایسی خبریں یا دو ایسی اپڈیٹس یا دو ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جنہوں نے ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ چیزیں تو تبدیل ہو رہی ہیں، اگرچہ یہ ہمیشہ سے، اب تو کم از کم پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کامنٹ کرتے ہوئے، مختلف ہونے والی ڈیولپمنٹس، آنے والے بیانات کو پرکھتے ہوئے ایک چیز کا خیال آپ کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں فیلرز اور ٹیسٹرز کے طور پر دی جا رہی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے یا پلاننگ سے یا پالیسی شفٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن دونوں چیزیں ایسی ہوئی ہیں، دونوں ایسے پلیٹ فارم سے ہوئی ہیں، دونوں ایسی خبریں ہیں کہ جن سے آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں تو موو ہو رہی ہیں، لیکن جو ڈیڈ لائن کا معاملہ ہے تو ایٹ دی آؤٹ سیٹ اپ فرنٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل رات 12 بجے تک، اتوار کی رات 12 بجے تک کوئی پیش رفت ہو جانا، اور ایسی پیش رفت ہو جانا کہ جس میں عمران خان کے مطالبات کے مانے جانے کا تاثر ہو، تو وہ تو کم از کم مجھے آؤٹ آف کوسچن لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہونے جا رہا، ہونے کیا جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جو عالمی منظرنامہ ہے خاص طور پر ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، دو چار چیزیں بڑی اہم چل رہی تھی، مذاکرات ہوئے نہیں ہوئے، اسکٹل ہو گئے، ایک بات چیت چل رہی ہے، تحریک انصاف کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنے۔ خان صاحب نے کیا، خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی بنا کے کہا ہے کہ مطالبات رکھیں سامنے ان کے دو، ایک 26 نومبر اور دوسرا 9۔ ان دو معاملات کے اوپر 3 ٹاپ ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنا دیا جائے، انکوائری کمیشن، تحقیقاتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن جو ان کی تحقیقات کرے، اور دوسرا جو سیاسی بنیادوں پر قید لوگ ہیں جس میں عمران خان صاحب خود شامل ہیں، ان کی رہائی عمل میں لائی جائے۔ اب یہ وہ مطالبات ہیں کہ جن کے اوپر اگر بات چیت کا آغاز ہو جائے تو اس میں بھی کسی پیش رفت، اگر آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے لیے کئی ہفتے درکار ہیں، اور ہفتے سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں اپروول درکار ہے۔ ٹھیک، یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر اگر کسی کو لگتا ہے کہ شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، یا ان کے پے سکیل کی بات ہے، ان کی تنخواہیں اور ان کی اتھارٹی اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فیصلے تو یہ نہیں کر سکتے۔ ان کی حکومت کے اہم ترین وزراء یہ کہتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کر کہ ہم اداروں کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تو اداروں کے ماتحت کام کرنے والے ایسے فیصلے تو نہیں کیا کرتے نا۔ اگر یہ کہیں کہ محسن نقوی نے فیصلہ کرنا تو پھر بھی میں مان لوں، ٹھیک ہے، وہ جو سپر پرائم منسٹر ہے۔ تو یہ جو دیکھیں کچھ چیزیں آئی ہیں جن سے لگتا یہ ہے، تاثر ملتا ہے کہ کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، کوئی معاملات میں نرمی آ رہی ہے، راوی روایت بدلتے ہوئے آپ کو راوی روایت بدلتے ہوئے ریورس گیئر لگنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب ریورس گیئر کیوں لگ سکتا ہے بھائی؟ دیکھیں، انٹرنیشنل جو سینیریو بن گیا ہے، دو چیزیں، ایک جیو ٹی وی نے رپورٹ کی ہے شہزاد اقبال نے، ٹھیک ہے، دوسرا حسن ایوب جو ہے وہ ان کے بارے میں تاثر عام ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں، وہ اینٹی عمران خان ان کا بڑا اسٹرانگ قسم کا موقف ہے۔ میں آپ کو سنوا دوں گا انہوں نے کیا کہا تھا جو معاملہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے تھا۔ اب یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں، اور میرے خیال میں ایک پرفیکٹ اسٹارم وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ کرنا کس نے اور کس بنیاد پہ کرنا ہے۔ یہ تو آپ نے صبح اٹھ کے دیکھنا ہے کہ ٹویٹر کا ٹیمپریچر یہ ہے، فیس بک کا ٹیمپریچر یہ ہے، یوٹیوب کا ٹیمپریچر یہ ہے، اخباروں کا یہ ہے، ٹک ٹاک کی رپورٹ یہ ہے، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اور ٹاک شوز کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج اس ملک کو یہ گولی کھلانی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے تو چل رہا ہے معاملہ۔ اب ایسے معاملہ جب چلتا ہے تو پھر سالڈ قسم کی منصوبہ بندی، پھر آپ کو پتہ ہے، دیکھیں عمران خان کی مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کے اوپر جو لوگ کل تک بڑے گلا پھاڑ کے، پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے، ایڑیاں زمین سے اٹھا کے، ٹخنے جوڑ کے، گھٹنے جوڑ کے یہ نعرے مار رہے تھے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، کہ میری لاش سے گزرنا ہوگا اگر تم نے یہ دلہن لے کے جانی ہے، وہ میاں صاحب کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، وہ بیانات آ رہے تھے، اداروں کو راضی کرنا پڑے گا، جب تک وہ معافی نہیں ملتی، معافی نہ مانگیں، یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ اچانک سے جناب اب یہ خبریں مارکیٹ میں سرگرم ہونے لگ گئی ہیں کہ میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں۔ ایک تو راوی کے حوالے سے، راوی چین لکھ رہا ہے سزا ہوگی، یہ سب کچھ تو بالکل بیک فٹ پر چلے گئے۔ حسن ایوب صاحب نے ایک گفتگو کی تھی، جو ہے سنڈے کی
डेट दी हुई है ना, तो संडे के बाद मंडे भी आना है और मंडे को 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आना है। और 190 मिलियन पाउंड का फैसला, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया है कि इमरान खान साहब की और बुशरा बेगम की जो सजा है वो दीवार पर लिखी साफ दिखाई दे रही है। अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। इमरान खान साहब एक बार फिर नाअहल होंगे इस सजा के बाद, और फिर वही बात है कि वो कौंसलर तक मुंतखब नहीं हो पाएंगे। वैसे पहले भी कौंसलर नहीं बन सकते, लेकिन उसके बावजूद फिर अडियाला के चांसलर की मुद्दत भी जो है वो पूरी करने के लिए इनको सजा मिलेगी। अच्छा, सजा दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर अब ये यानी कि को तकरीबन एक दिन पहले का वाकया है, और फिर चंद घंटे पहले जो है वो एक ट्वीट करते हैं, और उस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि आज ही मुझ तक पहुंचने वाली इतलात की रोशनी में मेरे ख्यालात तब्दील हो चुके हैं। अब ये नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ख्यालात क्या तब्दील हुए हैं, क्या सज़ा नहीं होनी ऑल टुगेदर, या सज़ा बहुत कम होनी है। इन्होंने एक बंदे से जिक्र किया कि मैंने आपसे बात भी की थी कि जो पीर को सज़ा सुनाई जानी थी वो अब नहीं होगी सज़ा, और कुछ मामलात रिहाई की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये बात इन्होंने की। अब जब आप इसको मिला के देखते हैं ना, जिसकी वजह से बेसिकली ये सारा एक वो क्रिएट हुआ है जी, बज़ क्रिएट हुआ है, वो बज़ क्रिएट हुआ है जियो टीवी की इस वक्त हेडलाइन, जियो टेलीविजन की वेबसाइट जो ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है हुकूमत वक्त का जी, बल्कि स्पॉन्सर वो ये कि दिस movie is brought to you by so this government is brought to you by JioJam Group। तो जो ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है उसकी खबर, अच्छा वैसे खैर ये शहजाद इकबाल की खबर है। शहजाद इकबाल बड़े सुलझे हुए, बड़े अच्छे बैलेंस्ड किस्म के सहाफ़ी हैं, तो ये उनकी खबर है जिसको बेसिकली वो हेडलाइन बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से इसको प्लेस किया गया उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पीटीआई हुकूमत और निज़ाम गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो रिलीफ मिल सकता है। मुख्तलिफ हलकों का पैगाम। अभी मुख्तलिफ हलके क्या होते हैं, हुकूमत तो है नहीं जी, हुकूमत नहीं है इसमें, हुकूमत तो हल्का थोड़ी है, हुकूमत का तो हल्का ही खत्म हो गया भाई जी, बिल्कुल ऐसे वो तो ऑन चौधरी के हल्के में जाके वोट देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना अच्छा भला शेर का वो फार्म 47 के लास्टिक शुदा शलवार याद है आपको, ये उकाब था ना इनका निशान, इनका निशान आईपीपी का। तो अच्छा भला ये नहीं कि एक जानवर आपका निशान है, आप जाके दूसरे परिंदे को वोट दे रहे हैं, मतलब कोई तरीकाकार होता है ना। आप तो बहरहाल अपना तो हल्का है नहीं। अब हल्कों का पैगाम क्या है? जियो न्यूज़ के मेज़बान शहजाद इकबाल ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम इंकशाफ किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल का कहना था कि बज़ाहिर तो हुकूमत और पीटीआई दोनों मुज़ाकरात में पहल करने से कतरा रहे, मगर पीटीआई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सबसे बातचीत के लिए तैयार है। शहजाद इकबाल की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों की जानिब से पीटीआई को ये पैगामात दिए जा रहे हैं कि अगर पीटीआई हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। इमरान खान को पेशावर और फिर बन्नी गाला मुंतकिल करने के ऑप्शंस पर भी गौर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान लफ्जी जंग के बावजूद हर फरीक को यह इदराक है कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल नहीं है। मुल्क की सियासत से गैर यकीनी और कशीदगी का खात्मा करने के लिए मिलकर बैठना लाजिम है। मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन शाह साहब ये आपने बात बतानी है आपने बाद में, लेकिन इस खबर के बाद बहुत ये खबर आई, हसन अय्यूब ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद ये खबर आई, फिर एक और ट्वीट्स, वो जो लोग आपके अनऑफिशियल जो लोग हैं उनकी तरफ से ये अडियाला टू बनी गाला इस तरह के ट्वीट बहुत आना शुरू हो गए। अच्छा, बनी गाला है या वो है, देखें मेरी बात सुने, एक आलमी मंजरनामा आप अपने जहन में रखें, जो अमेरिका में तब्दीली हो रही है और उनके अपकमिंग जो टीम है उसके लोग जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं बाय पार्टिजन, यानी कि दोनों पार्टियां, बाइडन की पार्टी, ट्रंप की पार्टी, उनके कांग्रेसमैन सेनेटर्स जो बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस वाला मामला है। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस परफेक्ट स्टॉर्म से हम गुजर रहे हैं, जिस तूफ़ानी कैफियत का हमें सामना है, 5 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। ये बात मैं मुस्तार लेके असद उमर साहब से जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे मैंने पहली मरतबा ये पोर्शन जो है वो सुना था। स्टेक होल्डर्स आपके पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के, अब लाइक इट और नॉट, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दिस, पाकिस्तान की फौज है स्टेक होल्डर, एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं बाकी सारी, और फिर तहरीक इंसाफ, ठीक है, और अदलिया है। इनमें से किसी की सूरत हाल ठीक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट फौज, जिसके बारे में आप सोचें कि एक छोटा सा माइन्यूट एक सेक्शन होता था जो तनकीद करता था या सोशल मीडिया पे या अदरवाइज बात करता था, जिस किस्म की हो रही है, ये होता रहा है,
نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. نون لیگ کی کیا صورتحال ہے, پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے. عمران خان جیل میں ہے, مشرف بی بی کبھی بھی گرفتار ہو سکتی ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت پہ تلوار لٹک رہی ہے, جی باہر موجود اور اندر موجود لوگوں کے اوپر سینکڑوں پرچے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اپنے ورکرز وہ روزانہ پیشے بھگت رہے. اور یہ جو حکمران ہے یہ مریم نواز صاحبہ نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا ایک بات خان صاحب کے متعلق، یہ ہیلمٹ پہن کے جائیں گے اور عوام میں نہیں نکل سکیں گے. آپ یقین مانیں کہ نون لیگ کا کوئی بھی بندہ، یہ پروٹوکول ہٹ جائیں جی، یہ اوڈر والے گاڑیاں پروٹوکول کے ساتھ اصل پبلک میں نکل کے دکھا دیں. جی، میاں محمد نواز شریف بھی مری کی کسی سنسان سڑک پر دونوں طرف سے ٹریفک بلاک کروا کے اپنے نون لیگ کے ورکرز کے 8 یا 10 لوگوں کا مجمع لگا کے وہاں پر گاڑی بریک لگا کے جعلی ویڈیوز بنا کے اپنی عوام میں وہ دکھاتے ہیں عوام میں، یا پھر انتیا گلی تو کی آپ پروٹوکول کے ساتھ بھی عوام میں نہیں جا سکتے. تو یہ تو صورتحال ہوئی بھی ہے. جی، تو ابھی صورتحال کا ریورسل کیسے ہوگا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ بالآخر مذاکرات اور ہونے چاہیے. ہر ایک کو 2 سٹیپ پیچھے ہٹنا چاہیے. اور لیکن یہ جو ہے کہ پی ٹی آئی نظام گرانے کی کوششوں سے پیچھے، یعنی کہ ایکسیپٹ کر لے نا یہ سارا کچھ. یہ سسٹم جو یہ تو خان صاحب اس پر مانے، وہ تو 9 مئی نہیں، تو یہ تو نہیں ہونے لگا. 26 نومبر. اچھا یہ نہیں ہونے لگا تو پھر وہ بھی نہیں ہونے لگا. ہاں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مطالبات ابھی گیم پھنسی ہوئی ہے؟ دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں، عقل آتی ہے بادام کھا کے، بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکر کھانے سے آتی. ٹھوکر کھانے سے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں ٹھوکر کھا کے بھی نہیں آتی. نہیں، ہمیں ٹھوکر کھا کے بھی نہیں آتی. تو ٹھوکریں اگر کھانے سے سیکھنا ہوتا تو وہ اب تک کتنا سارا کچھ ہو چکا. ابھی دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، اس کا زیادہ تعلق اس بات سے ہے کہ یہ جو تابڑ توڑ حملے امریکہ سے شروع ہو گئے ہیں، انٹرنیشنلی جو ماحول بنا ہوا ہے، اس سارے میں چیزوں کو ٹون ڈاؤن کیا جائے. میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. ابھی تک کا جو ہم نے تجربہ دیکھا ہے گزشتہ 3 سال کی لڑائی کا، اس کو تو ہم نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے نا، آن سپاٹ جا کے دیکھا ہے، لوگوں سے رابطے میں رہے ہیں، انٹرویوز کیے ہیں، انٹریکشنز کیے ہیں، پریس کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں، ٹاک شوز کیے ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے بات کی ہے. یہ تجربے کی بات ہے کہ اس سے تو معاملہ حل نہیں ہونا. جی، کہ یا آپ فیلر پھینک دیں گے، یا آپ ٹیزر چھوڑ دیں گے، یا آپ مذاکرات کی بتی جو ہے وہ ٹرک کی بتی اس کے پیچھے لگا دیں گے تو اس سے چیزیں سکون میں آ جائیں گی. ایک چیز جس کا فیصلہ حکومت کو، ریاست کو، اداروں کو، سب کو کرنا ہے کہ بھائی عمران خان موجود ہے. جی، عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، عمران خان جیل میں ہے، وہ کہتا ہے میں جیل میں رہوں گا، مجھے مسئلہ نہیں. ہاں بالکل. اور جیل میں گزارا ہوا ہر دن اس سے عمران خان کا وزن بڑھتا جا. اور وہ وزن اٹھانا جو ہے نا، وہ اب پہلے بھی حکومت کے بس کی بات نہیں تھی، وہ جیل سے باہر بھی ان کے اوپر ڈاڈا تھا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر زیادہ مضبوط ہے بنسبت باہر کے، یہ کہا جا رہا ہے. یہ تو خیر اب اپنے طریقہ کار ہے نا کہ آپ نے کس طریقے سے، کس زاویے سے دیکھنا ہے. ایک بات طے ہے کہ عمران خان کا کسی ایسی انڈرسٹینڈنگ کو دیے بغیر کہ میں اوکے رہوں گا، نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ، کہ میں چلو میں 4 مہینے صبر کر لیتا ہوں، 3 مہینے، 6 مہینے کر لیتا ہوں، یہ بات یہ افورڈیبلٹی نہیں ہے موجودہ حکومت اور نون لیگ کے لوگوں کی کہ وہ عمران خان کو باہر آنے میں اوکے ہو جائیں. کیونکہ عمران خان کا نہیں، موجودہ اندازے لگاتے ہیں نا لوگ. آپ نے آج سوال کیا تھا میرے سے، وہ سوال کا جواب دینے میں آپ نے آج میرے سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر عمران خان باہر نکلتے ان کو بنی گالا جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے. میں نے پوچھا تھا شاہ صاحب آپ سے کہ اگر خان صاحب آج رہا ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے بنی گالا جانا ہے اور انہیں کتنا بائی روڈ جانا ہے، کتنا ٹائم لگے گا، اور اگر انہوں نے فیصلہ کرنا کہ میں نے لاہور جانا ہے تو بائی روڈ جانا ہے، بارستہ جی ٹی روڈ، تو کتنا وقت لگے گا؟ لاہور تو پہنچ نہیں سکیں گے. جی. اور بنی گالا 3 دن، بنی گالا اڈیالہ سے بنی گالا 3 دن. ہاں 30 کلومیٹر بنتا، عوام کا 10 کلومیٹر فی دن کی رفتار سے وہ سفر کریں گے، ٹریول کرتے ہوئے. یعنی کہ یہ تو اب وہ اندازہ ہے. دیکھیں وہ پورے کے پورے لوگ گھمڑ آئیں گے نا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ساری صورتحال میں ابھی یہ جو خبریں ہیں جنہوں نے ہلچل مچائی ہوئی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ ہم 7 رکنی کمیٹی بنا دیتے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی اور ایم کیو ایم ہوگی، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ بیسیکلی نوکر کے آگے، چاکر کے آگے ٹھاکر. تو اصل حکومت کیا کرے؟ مسئلہ یہ نہیں، دیکھیں نا، آپ یہاں سے بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے لوگ، ادھر سے بیٹھیں گے حکومت کے لوگ. نہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، نہ حکومت کے لوگوں نے فیصلہ. اصل حکومت نے فیصلہ کرنا ہے نا. اس سارے قضیے کا معاملہ جو ہے
اگر یعنی کہ یہ آ کے بیٹھیں گے یہ ٹیبل کے ارد گرد اور باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اچھا یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اچھا حکومت ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہے گی نا کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں خان کے مطالبے، بالکل ایسا ہی ہے، نہ پی ٹی آئی کہے گی کہ ہم آپ کے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ تو دونوں چیزیں نہیں ہونی۔ انہوں نے کچھ دینا ہے، انہوں نے جانا ہے جناب 30 کلومیٹر دور اڈیالہ جیل، خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، ان کے سامنے چیزیں رکھنی ہیں، ایکسرسائز ہوگی نا، مزے 8-10 دن 15 دن گزر جائیں گے۔ یہ اڈیالہ جیل جائیں گے، وہاں سے حکومت جائے گی، حکومت محسن نقوی کو بتائے گی کہ سر یہ کر لیں، یعنی یہ جو کمیٹی ہے سر ہم یہ کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ اتنا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں، پھر یہ اجازت لے کے واپس ٹیبل پہ آئیں گے، وہ خان صاحب سے اجازت لے کے واپس ٹیبل پہ آئیں گے، وہاں پہ پھر یہ کھچڑی پکے گی۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، جو اصل میں محسن نقوی چلے جائیں جا کے اڈیالہ جیل ملاقات کر لیں خان صاحب سے، اور نہیں اس کو کر لینا کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو وہاں پہ ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر یہ بات بہت زیادہ موجود ہے کہ بھائی اگر عمران خان صاحب اپنے اس تمام موقف سے جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو عمران خان کی پاپولیرٹی میں جو ایک بہت بڑا عنصر ہے وہ پیچھے ہو جائے۔ ایک آفر کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، یہ وہ بیسیکلی دیکھیں عمران خان کی رہائی نہ ہونے میں اب ٹیکنیکلی ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو شاید ہضم بھی نہ اور سر سے اڑ جائے گزر جائے۔ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ عمران خان پاپولر ہے۔ عمران خان کی مقبولیت عمران خان کی راہ میں، رہائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر عمران خان کا اتنا ہوا اور اتنا خوف نہ ہوتا، یہ جھوٹ ہے یہ ساری باتیں، آپ کو کہہ دیں جناب وہ آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں فلان، او بھائی اگر عمران خان، کیا یہ سوٹ کرتا ہے حکومت کو کہ یہ قیاس ہو؟ کسی ادارے کو سوٹ کرتا ہے کہ اس ملک میں یہ افراتفری کی کیفیت ہو کہ جیل سے ایک کال آتی ہے آپ کو انٹرنیٹ بند کرنا پڑ جاتا ہے، سڑکیں، اسکول، ہسپتال کے راستے سب شہر بند کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ بند کرنا ملک بند کرنا پڑتا ہے پورا ملک۔ تو عمران خان نہیں ہوا، فوگ اور سموگ ہو گئی، کرونا ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، صحیح ہے، تو یہ تو سوٹ نہیں کرتا۔ تو آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان بھی نواز شریف کی طرح ایک 10 سال کے اگریمنٹ کے اوپر سائن کرے اور کہے میں جا رہا ہوں برطانیہ، آپ بہترین جناب چلے جائیں، امریکہ جا رہا ہوں، کہیں چلے جائیں، کوئی گارنٹر ہو جائے کہ ہاں جی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ یہ سلوشن اس طریقے سے نہیں نکلنا۔ ونس یو ہیو ڈیسائیڈڈ، میرا خیال ہے کہ یہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب اس میں لڑائی میں ایک نیا ایلیمنٹ امریکہ والی سائڈ کا داخل ہو اور وہ اپنا ایک رول پلے کرے، اور اس کے بعد چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں، معاملات بگڑ جائیں۔ فی الوقت جو آثار ہے نا ہواؤں کے رخ میں تبدیلی کے، یہ باسی کڑی میں ابال، چائے کی پیالی میں طوفان، اس سے زیادہ نہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی لکھی ہوئی چٹیں یاد آ گئی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ جو عواؤں کے تبدیلی کے روح کے حوالے سے شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان، اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب امریکن، شاہ صاحب نے بتایا کہ ایلیمنٹ اس میں انوالومنٹ ہوگا تو پھر تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔